السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے، او ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے، رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے، او ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال
خیال رکھے اور رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے اور رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے اور سارے در اتے میں رکھیے اور سارے در اتے میں رکھیے جیویں سونے آقا تے بلال رکھے اور جیویں سونے آقا تے بلال رکھے رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے اور رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے اور روندے رہے امت نو بخشاون لئی اور روندے رہے امت نو بخشاون لئی کنا ساڈا سونے نے خیال رکھے کنا ساڈا سونے نے خیال رکھے رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے او دین اتو جیڑا سب وار دیندے نے او دین اتو جیڑے سب وار دیندے نے نہیں رب نے اس نو کنگال رکھے اور نہیں رب نے اس نو کنگال رکھے رب دیا رحمتاں سنبھال رکھے اللہ دیا رحمتاں سنبھال رکھے ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے اے اللہ دیا رحمتاں سنبھال رکھے واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں آج انتہائی اہم موضوع تے تسا احباب دے نال گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا وا دعا فرماؤ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اسلام تو بعد اسلام دی دولت مل جائے اسلام دی دولت ملن تو بعد تندرستی مل جائے صحت مل جائے اے بہت وڈی رب دی نعمت ہے تندرستی دا مل جانا صحت دا مل جانا بہت وڈی نعمت ہے نہیں یقین تین کریا جے ہسپتال اندر جایا جے بڑے بڑے مریض لیٹے نے جا کے پوچھیا جے بھی توانو کی چاہیے ضرورت کس چیز دی ہے وہ ایکو گل کرنگے اللہ سانو صحت عطا کر دے ایک بہت وڈا امیر بندہ امریکہ دا رہن والا صرف نہ ایک بیماری لگ گئی اے اکھاں دی جڑی جھپکن دی طاقت اللہ نے واپس لے لئی اپنی مرضی نال اکھاں نو کھول نہیں سکدا اتھا چک نہیں سکدا پلکاں نو اے طاقت رب نے لے لئی توانو رب نے طاقت دیتی ہے مرضی نال اکھاں بند کر دیو
مرضی نال اکھاں کھول دیو اللہ نے طاقت اندے کول واپس لے لئی تے جدو امیر بندہ دن صبح دا ٹائم ہوندا ڈاکٹر آندا اے پلکاں تے کوئی چیز لگاندا اتھانو چک کے ایتھے کوئی ٹیپ نما چیز لگا دیندا اندی اکھاں کھلیاں رہندیاں پھر تھک جاندا او اتاردا اکھاں بند ہو جاندیاں ایک دن کہیں بندے سوال کیتا امیر بہت آئی پوچھیا توانو کی چاہیے آندا میری ساری دولت جاندی ہے چلی جائے صرف میری پلکاں دی طاقت واپس آ جائے صحت بہت وڈی رب دی نعمت ہے بہت وڈی رب دی نعمت ہے اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اور دوستو آج جڑی گفتگو کرنا چاہنا وہاں توجہ کرے آج علاج کران دے دو طریقے قرآن اور حدیث تو ثابت نے کنے طریقے دو طریقے پہلا طریقہ ہے جڑا آپ اختیار کیتا بیمار ہو ڈاکٹر کو جاؤ فوراً دوائی لاؤ ہاں جی تے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے یہ پہلا طریقہ یہ علاج کرانا سنت ہے منع کوئی نہیں روکیا نہیں طبیب کو جان تو حکیم کو جان تو منع نہیں کیتا اور دوسرا علاج ہے دعا دے ذریعے دم دے ذریعے ایک علاج ہے دوا دارو دے ذریعے دوسرا علاج ہے دعا اور دم دے ذریعے میں نے بول کے جواب دیا جے اے جڑی پوری حکیم دیندا ہے یا گولی ڈاکٹر دیندا ہے اے دے اندر شفا پان والی ذات کیڑی ہے بولو ذرا رب دی ذات ہے تے اوہی ذات دعا دے ذریعے بندے نو شفا دیندی ہے اوہی ذات دم دے ذریعے بندے نو شفا دیندی ہے لیکن ساڈا دعاواں تو یقین اٹھ گیا دما تو یقین اٹھ گیا بس ایکو کم تے لگ گئے دن رات دوائی کھائی جا رہے ہیں لیکن کاش دوائیاں دے خلاف نہیں کاش اینا یقین ساڈا نبی پاک دے دسے ہوئے وظیفے تے ہوندا اللہ ساڈیاں بیماریاں نو ٹال دے ہا ایک مثال چھوٹی جی دے کے میں بات شروع کرن لگیا ہاں توجہ کرے آجے وقت دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے ایسا عالم ہے جن دا نام لیا جائے تے کلیجے چ ٹھنڈ پہ جاندی ہے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا وقت دا محقق بندہ گزریا اپنا واقعہ خود بیان کر دین آمن بیت اللہ پہنچ گیا تے پتھری گردے دا درد شروع ہو گیا بہت زیادہ درد ہے تے بیت اللہ اچ کھڑا ہاں تے میں فوری طور تے نا آب زمزم لیا کیوں جی آب زمزم وچ بھی اللہ نے شفا رکھی آب زمزم وچ بھی بولو شفا ہے آندھ نے آب زمزم دا پانی پکڑیا حدیث مصطفیٰ تے یقین ہے آئے میرے اللہ تیرے نبی پاک نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ آب زمزم پین تو پہلا جڑی دعا کرے اللہ تو رد نہیں کردا اللہ تو انو قبول کرنا تے یا اللہ میرے گردے چ درد ہے اے زمزم دا پانی پین لگیا ہاں یا اللہ میرے گردے دا درد دور کر دے نبی پاک دی حدیث سے یقین رکھیا اے دعا پڑھیے پانی پیتا ہے آتے نے جویں پانی پی کے میرے جسم چ گیا اللہ نے ساریاں درداں دور کر دیتی ہے آج ہر بندہ پریشان ہے بیماریاں اور گولیاں دے پھکے دے پھکے کھا رہے ہیں صبح شام حکیمہ دیا پڑیاں کھا رہے ہیں لیکن نالے پریشان ہے شفا نہیں ملتی کیونکہ ایک شاید لگے ہے دوسری چیز نو چھڑ دیتا ہے ادھر توجہ ہی نہیں دیتی اللہ اکبر آج دا جمعہ اتنا قیمتی ہے میں آنا وا ایک پاسے کروڑ روپے پیا ہوئے دوسرے پاسے جڑے وظائف میں دسن لگیا اے پائے ہون تے کروڑ روپے نو چھڑیا جا سکدا ہے لیکن اے جڑے ذکر و اذکار
اور وظائف نے انہاں چھڑیا نہیں جا سکدا۔ آؤ ذرا غور کریا جے، ایک شفا دے مگر لگے ہاں اور دوسری شفا والی چیز نو چھڑ کے بیٹھے ہیں۔ اب قرآن اللہ پاک دا سورہ یونس ہے آیت نمبر 57، قرآن سنو اور اپنے سینیاں نو ٹھارو اور اے ذکر و اذکار نو اپنی زندگی دی زینت بنا لو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن سنیا جے، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو سبحان اللہ۔ گوڈے پکڑ کے بہنا نبی پاک نے منع فرمایا خطبے دے اندر، جے نبی پاک نے نہ منع کیتا ہوندا تو میری کیا جرت ہے میں تانوں روکاں؟ نبی پاک دی حدیث توجہ کریا جے تے بڑے انتہائی توجہ نال اج دا جمعہ سماعت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائی اور دوستو، اس آیت کا ترجمہ بھی سن دے جایا جیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا کائنات والے ہو، یا ایھا الذین آمنو نہیں کیا بلکہ یا ایھا الناس کیا ہے۔ یا ایھا الناس دے اندر عیسائی بھی آ گئے، یا ایھا الناس دے اندر یہودی بھی آ گئے، یا ایھا الناس دے اندر ہندو بھی آ گئے، یا ایھا الناس دے اندر مجوسی بھی آ گئے، یا ایھا الناس دے اندر سکھ بھی آ گئے، یا ایھا الناس دے اندر مسلمان بھی آ گئے۔ ساری کائنات نو اللہ پاک نے مخاطب کیتا ہے اور گل کیڑی دسی ہے؟ فرمایا کر جا تکم موعظہ، او میرے بندے ہو، میرا بہت وڈا واز تواڈے کول آ گیا، میری نصیحت تواڈے کول آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نالی اللہ پاک نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اے جڑی کتاب آئی ہے اینو میں شفا بنا چھڑیا، جڑیاں تواڈی دل دیاں بیماریاں لگیاں نے او دے واسطے اینو میں شفا بنایا ہے، اینو میں ہدایت بنایا ہے، اینو میں رحمت بنایا ہے۔ اے قرآن پاک دا پہلا مقام آئی ہے، ہن قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کھل گئی ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ میرے پیارے بھائیو توجہ کر دے جایا جے، قرآن پاک دے دو مقام میں پڑھے نے۔ اس مقام تے اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا قرآن میں نازل کیتا ہے، اے قرآن جڑا عرشوں آیا ہے، اینو شفا بنایا ہے مومنا واسطے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو آج مسلمان ہو کے کلمہ پڑھن والا ہو کے عیسائیاں دے کولوں دم کراندا مینوں نظر آ رہا ہے، آج مسلمان ہو کے سکھاں دے کولوں دم کراندا مینوں نظر آ رہا ہے، آج مسلمان ہو کے جادوگراں دے کولوں جاندا بندہ مینوں نظر آ رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ قرآن تو دور ہو گیا، اینو قرآن دا پتہ ہی نہیں ہے۔ اے جڑی قرآن کتاب ہے کتنی شان والی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے اے اتنا جناب بھاری قرآن ہے، اگر پہاڑاں تے رکھ دیتا جاندا پہاڑ ریزا ریزا ہو جانا، او میاں زمین تے رکھ دیتا جاوے اے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ پاک نے انسان دے دل دے اندر رکھے آئے ہیں، لیکن انسان سمجھدا نہیں ہے۔ اس واسطے آغاز دے نال شروع دے نال تینوں محبت دی دعوت دینا چاہنا وا، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہارا، کلام اللہ نو جنہ سین لایا، کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال مل کے تے لٹیاں بہارا۔ او میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جست نازل، اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال، اور رنگ شاد رہن والے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، اے قرآن دے وچ منافع ہزارہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہارا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ ہن میں اپنی گل شروع کرن لگیا وا، او میاں قرآن شفائے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے قرآن جڑا ہے اے دے ایک ایک آیت اندر شفا ہے، اے دے ایک ایک لفظ اندر شفا ہے، اے دے ایک ایک حرف اندر شفا ہے۔ اے قرآن نو زینت بنا لے۔ ایمانداری نال دسو کدے شفا واسطے قرآن پڑھیا جے؟ اساں ایویں نہیں پڑھتے، اسی ثواب واسطے نہیں پڑھتے، شفا واسطے تو پڑھنا دور دی گل ہے۔ اللہ کو اکبر میرے پیارے بھائیوں، آؤ ہن اپنے جناب اے دماغ دیا سوچاں ساریاں ختم کر دیو، ایس میری زبان دی نوک دے نال جوڑ لو۔ اج دے جمعے دا پہلا وظیفہ تانوں دسنا چاہنا وا، پہلا ذکر تانوں دسنا چاہنا وا، او پہلا ذکر کیڑا ہے؟ توجہ کریا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر۔ اج دے جمعے دا پہلا وظیفہ تانوں دسن لگیا وا، او میاں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ دے اندر شفائے شفائے، الحمد شریف دے اندر شفائے شفائے۔ میرے پیارے بھائیو، ایک دن اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک دھماکے دار آواز آئی ہے، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ توجہ کریا جے، ایک دھماکے دار آواز آئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جبرائیل آئے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی اج آسمان دا او دروازہ کھل گیا ہے، جدو دا آسمان بنیا ہے او دروازہ کدے نہیں کھلیا ہی، اج او دروازہ کھل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے جبرائیل علیہ السلام آندے نے اللہ دے نبی جی اج جناب او دروازہ کھلیا ہے، او دے تو خاص خزانہ نازل کیتا گیا ہے جڑا نہ پہلے تورات اندر ہے نہ انجیل اندر ہے، او خزانہ نازل کیتا گیا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی آندے جبرائیل او خزانہ کیڑا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی او خزانہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ خزانہ بھی ہے، سورۃ الفاتحہ نور بھی ہے، ایسا نور ہے تیرے دے جناب جسم دے اندر چھپیاں ہوئی جنیاں بیماریاں ساریاں دور کر دے گا، پڑھن والا بن جا۔ اس سورت دا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اور ایک نام الرقیہ
رقیا اے دم والی صورت ہے دم والی صورت ہے اللہ اکبر ہن تینو حدیث سناواں گا صحیح البخاری دی او میاں توجہ کریا ذرا ایویں بھلیا ودا پڑھدا نہیں ہے تو تا آپ دم کر سکنا ہے لیکن دم نہ کروانے نہ آپ کرنے اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے جاندیاں ایک بستی تو گزر ہویا ہے اوتھے جناب خیمے لا لینے پڑاؤ ڈال دیتا ہے انہاں مہمان نوازی تو انکار کر دیتا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اوتھے بیٹھے نے انہاں جناب مہمان نوازی تو انکار کر دیتا اچانک جڑا انہاں دا سردار ہے انہوں سپ نے آ کے ڈس لیا سپ نے آ کے ڈنگ مار دیتے نے یہ جڑا سردار تڑپی جا رہا تے حدیث دے الفاظ سنا لگیا وا وہ ایڈا رنگ شاہ والے اے نبی پاک دی حدیث ہے اے نبی پاک دا فرمان ہے اے نبی پاک دی حدیث ہے او دے اندر میں پڑھیا ہے او نہ جو نہ کل ہو سکیا کر گزرے چارہ بڑا لایا حکیم بڑے آ گئے بڑے بڑے طبیب آ گئے لیکن او دی درد نہیں مک رہی درد جا نہیں رہی وہ سردار تڑپی جا رہا ہے سردار تڑپی جا رہا ہے آخر ایک بندہ اندر سردار دیا کیوں نہ ہویا آج جڑے قافلے والے آئے نے میں پتہ کرا کوئی حکیم مل جائے گا کوئی طبیب مل جائے گا کوئی دم کرنے والا مل جائے گا اندے کل تھانو دم کرانے ڈرنگ شاہ دیا باسیا یہ جناب چل دے قافلے والے کل آ گئے کوئی تھوڑے وچوں دم کرنے والا ہے یا کوئی نہ نبی پاک دا یار اٹھیا صحیح المسلم ہے یہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے ہاں میں دم کراں گا اللہ اکبر سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے جا کے پڑھتے کینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ساری سورت پڑھ دیتی ہے وہ جڑا تڑپی جا رہا ہے درد دی وجہ دے نال زہر دی وجہ دے نال اینا سورت پڑھی ہے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا تے ایڈا رنگ شاہ والیا اگلی گل بھی سنیا جے اینا 30 بکریاں دم کرندیاں لئیاں 30 بکریاں یہ تے مولوی پیسے منگے تا دے ہوئے یہ دا دم نہیں چلدا کیوں آکھے پیسے منگی کھڑا خدا تو ڈرو یار انہیں پہلے مکایا بھی 30 بکریاں لواں گا تا دم کراں گا ہونا کیا ٹھیک ہے دم کرو 30 بکریاں حاضرن دم کیتا بندہ ٹھیک ہو گیا اگلی گل سنیا دے جس تے دم کیتا ہے وہ مسلمان بولو یار وہ مسلمان کافر ہے وہ سورت فاتحہ پڑھ کے کافر تے دم کرو اللہ شفا دے گا جب مسلمان تے پڑھو کیا شفا نہ مل سی شفا میں نسیہ اللہ کو اکبر جدو 30 بکریاں نے اگے لایا دوبارہ اپنے خیمیاں دے اندر آیا ہے بندے کہن لگے نا اے ابو سعید اسی بکریاں نو ہاتھ نہیں لاواں گے پتہ نہیں بکریاں حلال نے یا حرام نے ساڈے اندر یہ پتہ نہیں حلال نے حرام نے پہلے نبی پاک کو لے کے جاواں گے اللہ کو اکبر ہن بکریاں نو اگے لایا مدینے چ آ گیا میرے اللہ جنہیں آئے نے ساریاں نو مدینے دی زیارت نصیب کرا دیا اللہ اکبر یہ چلدا نبی پاک کو لا گیا اے اللہ دے نبی جی اس طرح میں دم کیتا نبی پاک نے کیا اے ابو سعید دم کتھوں سکھیا ہے اللہ دے نبی جی تواڈے کول ہی سکھیا ہے سورت فاتحہ پڑھنا تواڈے کول سکھیا ہے اللہ دے نبی آندے نے پھر انج کرو انہاں بکریاں تو میرا حصہ بھی سائڈ تے کر دیو میرا حصہ مینوں دے دیو پتہ لگیا استاد اگر کوئی گل سکھا دے فائدے مند ہوے شاگرد نفع پہنچے انہوں چاہیے حصہ استاد نو بھی جا کے دے اے سورت
سورۃ الفاتحہ دی برکات نے ایک اگلی حدیث میں سنتے جایا جے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو یہ روایت ابو داؤد دی ہے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا جان بیان کر دینا اے نبی پاک کو لائے نے چند منٹا واسطے چند جناب لمحات واسطے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیتی ہے تے واپس جا رہے نے ایک بسی دے قریب پڑاؤ ڈالیا اوتھے جناب بہ جاندے نے ایک بندہ دوڑدا آیا آندا اوے قبیلے والے او مسافروں کیا تواڈے چ کوئی بندہ دم کرنا جاندا یا کوئی نہ انہاں کیا وجہ کی ہے آندے ساڈے بندہ ایک ساڈا بندہ پاگل ہو گیا ہے اونوں جن چمبڑ گیا نا مجنون بندہ اونوں جن چمبڑ گیا نا اے جناب ساڈے بندے نو کوئی دم کر لے گا یا کوئی نہ اے خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چچا جان کہن لگیا ٹھیک ہے میں دم کراں گا مینوں لے کے جاؤ نا چلے گئے اگے حدیث دے الفاظ میں سنانا چاہنا وا آندے نے فقرات علیہ بفاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیۃ آندے نے 3 دن صبح بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا شام نو بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا 3 دنوں تو بعد وہ بندہ انج ٹھیک ہو گیا جی میں رسیاں دے نال کسے بندے نو جکڑیا ہوئے رسیاں کھول دیتی جان بندہ آزاد ہو جاندا ہے ایویں بندہ بیماری تو آزاد ہو گیا پڑھیا کر اگر جسم دیا درداں نہیں جا رہی آج تو وظیفہ بنا لیا میں چل دیا پھر دیا سورۃ فاتحہ پڑھاں گا اللہ اکبر سورۃ فاتحہ نو اپنا ورد بنا لیا حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر دینا میں حج کرنے واسطے چلا گیا اچانک مینوں بیماریاں نے گھیر لیا میں کیا اللہ ایتھے آیا ہوں تیری عبادت کرنے واسطے لیکن ایک ہی بنیا میں تو بیمار ہو گیا ہوں اللہ اکبر آندے پھر میں دل دے اندر سوچیا سورۃ فاتحہ دا دم کرنا شروع کر دیتا ایتھوں پتہ لگیا خود بھی بندہ دم کر سکدا ہے اپنے آپ تے خود بھی پڑھ سکدا ہے دم کر سکدا ہے آندے نے میں سورۃ فاتحہ پڑھدا گیا جویں سورۃ فاتحہ دی تعداد ودائی ہے اللہ پاک نے میں نے شفا عطا فرمائی ہے اللہ اکبر آج دا پہلا وظیفہ وہ ڈرنگ شاہ والے میں ایسی تقریر دا قائل نہیں جڑی سر تو اوپر گزر جائے تینوں کچھ حاصل نہ ہوئے تینوں کچھ نہ ملے ایسی تقریر دا میں قائل نہیں پہلا وظیفہ یاد کر لے سورۃ الفاتحہ فاتحہ 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 پڑھیا کر لے اور دوسرا وظیفہ دسن لگیا وا ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جے اللہ اکبر اے قرآن پاک ہے او میرے پیارے بھائیو توجہ کر دے جایا جے غور کر دے جایا جے اے تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے پہلے صفحے تے لکھیا ہویا ایک کیڑا جناب وظیفہ ہے میں نہ پڑھ کے سنا دیاں اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من الأرض بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دوسرا وظیفہ دوسرا ذکر آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی اور کتنی شان والی آیت الکرسی ادھر ذرا میرے پاسے ویکھیا جیا اللہ نے ہفتہ دن دا بنایا جمعے نو شان سب تو اللہ تا فرمائی ہے اللہ پاک نے 12 مہینے بنایا شان رمضان دا اللہ بنایا اللہ پاک نے فرشتے بڑے بنائے جبرائیل نو شان اللہ بنایا اور راتاں بڑیاں بنائیاں لیلۃ القدر نو شان اللہ تا فرمائی ہے نبی 1,24,000 آئے نے سونے نبی دی شان اللہ کتاباں 4 آئیاں قرآن دی شان اللہ تے قرآن پاک دیاں
جنیاں بھی آتانے سب تو زیادہ آیت الکرسی دی شان اللہ ہے، سب تو زیادہ آیت الکرسی دی شان اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آیت الکرسی ہائے ہائے آیت الکرسی پڑھے گا، ادھر میرے پاس ویکھ نقطہ بیان کرن لگیا وا، آیت الکرسی تو پڑھے گا فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں، فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں۔ تسی کہو گے کتھے لکھیا مولانا؟ لاؤ جی تانوں پورا واقعہ سناندا جاواں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، سب کہہ دو رضی اللہ، نبی پاک دا یار ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، نبی پاک نے بیت المال تے میری ڈیوٹی لا دیتی ہے، رات نو میں ویکھیا ایک چور آ گیا ہے، چور آ گیا۔ کیوں جی چور آندے تواڈے کوئی نہ بڑا کچھ کر دین، اللہ معافی دے، چوراں تو دوبارہ کام شروع ہو گیا، بھکے ترسے لوگ ودے ہن دوبارہ ڈاکیاں تے جناب دعا کرو اللہ مہنگائی ختم فرما دے وے۔ مقابلہ بڑا سونا جاری ہے، 126 دن دھرنا دیتا تے 123 تے پٹرول پہنچ گیا، مقابلہ سونا، بس 26 تے پہنچن والا، یہ سارا کام اتنے پہنچان گے، اور دعا کرو اللہ مہنگائی مکائے، اور کہہ دیو آمین۔ اے جڑی چینی 100 تو کراس کر گئی، بندے پریشان ہیں، کئیاں چاہ چھڑ دیتی ہے، مولوی چاہ کی دھوپی ہے، چینی بڑی مہنگی، اگے دودھ 100 تے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو، بیت المال تے ڈیوٹی لگ گئی ہے، ایک چور آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینا، وہ چوری کر رہا ہے، میں پچھو جا کے انہوں پکڑ لیا، جدو میں پکڑ لیا وہ میرے سامنے ترنے لہن لگیا، میری منتھا کرن لگیا، آندھا ابو ہریرہ یار میں نو چھڑ دے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے، میں بڑا پریشان ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھے رہے، میں نو ترس آ گیا، میں نو چھڑ دیتا، صبح دا ٹائم ہویا، نبی پاک آندھے نے اے پیارے ابو ہریرہ رات چور آیا جی، اللہ دے نبی جی چور آیا، کی تا اللہ دے نبی جی انہیں ترلے کیتے میں چھڑ دیتا، اللہ دے نبی آندھے رہا او بندہ جھوٹا ہی واپس دوبارہ آئے گا، دوبارہ آئے گا، اگلی رات دا دن ٹائم ہو گیا۔ پیارے ابو ہریرہ آندھے رہا اگے میں نو یقین کوئی نہ آئی، جدو نبی پاک نے کہہ دیتا او آئے گا، ہن میں تیار بیٹھا انہوں پکڑنے واسطے، وہ دوبارہ آ گیا، میں وقت کو پکڑ لیا، وہ آندھا یار ابو ہریرہ ترلے مارن لگ گیا، میں چھڑ دیتا، صبح دا ٹائم ہویا، سارا واقعہ نبی پاک دے سامنے، نبی پاک آندھے نو جھوٹا ہے دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھے نا ہن میں انہوں نہیں چھڑاں گا، انہوں میں انہوں نہیں چھڑنا، تیسرا دن آئے گا چوری کنوا سے، انہوں میں نہیں چھڑاں گا۔ نبی پاک نے فرما دیتا ایک گل کوئی عام بندہ تے نہیں کریا، وما یعتق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ کوئی عام بندہ تک کر نہیں رہا، یہ نبی پاک گل کر رہا ہے۔ تیسرا دن میں تیار ہو کے بہ گیا، انہیں جناب آ گیا، انہیں چوری کرنی شروع کی تھی، میں انہوں پکڑ لیا، یہ بڑے ترلے کردہ، میں کہا نہیں آج تینوں نہیں چھڑاں گا، نبی پاک دے کول تینوں لے کے جاواں گا، صبح نبی پاک دے دربار دے اندر پیشی ہوئے گی، میں تینوں نہیں چھڑاں گا۔ ترلے کردہ یہ جڑا چور ہے یہ کہن لگیا ابو ہریرہ یار میں نو چھڑ دے، میں تینوں نفع بخش کلمے سکھا دینا وا، اور رنگ شاہ دے باسیا کہن لگیا نفع بخش کلمے سکھا دینا وا، تینوں دس دینا وا، وہ پڑھنا تیرا کم میں کوئی چور نہیں آئے گا۔ اور ابو ہریرہ جڑا طالب علم ہے، اور جنہوں علم دا بڑا شوق ہے، انہیں کیا کوئی گل نہیں، علم مل رہا ہے انہوں میں چھڑ دیاں گا، ہاں بھئی دسو کلمے کیڑے بول کے آندہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت
کرسی پڑھ لیا کر، آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ اچھا یار آیت الکرسی پڑھا کے فائدہ کی ہوئے گا؟ آندہ ہے فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں، پڑھ لیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری رات بہت ٹھیک تھے، ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی، اللہ اکبر، خوشی دے اندر صبح میں نبی پاک نو جا کے دساں گا، اے والی گل میں نو دس کے گیا ہے۔ صبح دا ٹائم ہویا، نبی پاک کہندے نے یار ابو ہریرہ او کی بنیا تیرے قیدی دا، چور دا کیا بنیا؟ اللہ دے نبی میں انہوں پکڑ لیا، میں نہیں چھڈن والا سا، لیکن وہ مینوں ایک گل دس گیا ہے، آتا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں۔ اور نبی پاک جڑی گل کر دینا، فرمایا ابو ہریرہ وہ بندہ جھوٹا ہی لیکن گل سچی کر کے گیا ہے۔ شیطان تو بچنا ہے، چورا تو بچنا ہے، وظیفہ پکا لے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور جڑے عامل لوگ دم کرنے والے لوگ ایک گل دا اکثر تذکرہ کر دینا، اسم اعظم، اسم اعظم، اسم اعظم پڑھیا کرو۔ لو جی تسی کہو گے پتہ نہیں کیڑی دعا اسم اعظم ہے، اج میں تینوں دس دینا وا، اوے ڈر رنگ شاہ والیا، 3 قرآن دیاں سورتاں نے جن دے اندر اللہ پاک نے اسم اعظم نو نازل فرمایا۔ پہلی سورت البقرہ، دوسری سورہ آل عمران، تیسری سورت طٰہٰ۔ تے اسم اعظم ہے کیڑا ہے جڑا پڑھنا چاہیے؟ کیڑا اسم اعظم ہے؟ ہن سارے تسی پریشان جے کیڑا اسم اعظم ہے؟ لو جی یاد کر لو، اے جی اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایندہ ورد تو بنا لے، جادو تیرے گھر چمک جائے گا، جنات نس جان گے، بھج جان گے، دوڑ لا جان گے، دروازے بند ہو جان گے تیرے گھر دے، اینا جنات واسطے بیماریاں مک جان گیاں۔ اور میرے پیارے بھائی اور دوستو، ساڈا کام ہے، ساڈی فیلڈ ہے، اسی تینوں دسنا چاہنا وا، اج ہر دوسرا بندہ بد نظر دا شکار ہے، انہوں نظر لگی ہوئی ہے، ہر دوسرا بندہ اجڑا بیمار ہو جاندہ ہے، انہوں نظر لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہر پاسے حسد کرنے والے پھر دینا، ساڑھے گھران دے اندر حسد موجود ہے، ساڑھے رشتہ داران دے اندر حسد موجود ہے، ساڑھے یاران دے اندر حسد موجود ہے۔ آجڑے لوگ تینوں سلامہ کر کر کے مل دینا، اے دل دے اندر بڑا بڑا حسد لے کے پھر دینا، اے حسد دی وجہ نال اے نہ دی نظر لگ جاندی ہے کہ تو پریشان ہو جانا، یار میں بیمار ہو گیا، خبر ہے کیری بیماری لگ گئی، او میاں آیت الکرسی دا ورد بنا لے، انشاءاللہ ساریاں نظرہ اللہ دور کر دے گا، بد نظری تو بس جائیں گا۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں، اور میں تو انہوں دسنا چاہنا وا، آیت الکرسی کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 1 مرتبہ پڑھ لے تاں ٹھیک ہے، 50 مرتبہ پڑھ لے تاں ٹھیک ہے۔ علامہ ہندی اپنی کتاب وچ لکھ دینا، میں رات نو 313 مرتبہ آیت الکرسی دا ورد کر کے سونا وا۔ میرے پیارے بھائیوں، آیت الکرسی کیا فائدہ آیت الکرسی دا؟ وہ جڑا بندہ نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی میں وہ بندہ فوت ہوئے گا، اللہ انہوں ڈائریکٹ بغیر حساب و جنت دا داخلہ تا کر دے گا۔ نماز پڑھ سوتے واتی آیت الکرسی پڑھ سونا، جڑا ہوئے بے نماز اس گیا آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اکثر آدھنے مولوی جی دم کرے آجے کی آخ رات نو من ڈر بڑا لگتا ہے، 30 سال عمر ہے تو رات نو ڈر لگتا ہے، ڈر تا لگنا ہی ہے جو دکان نے جھانڈ فری لائیے تو ستا پہ ہے، گانے چل دے پین، پھر خواب تیرے جن نہیں آنگے، فرشتے تا کہنا سن، خواب تیرے ڈراؤنے خواب تینوں آنگے، اور جنت خواب تنا سن، جدو گانے سندا، فلمہ سندا، ٹی وی تے بیٹھا گپا لاندا، غیبت کردا، چغلی کردا، لوگوں دی عزتاں تے حملے کردا، اور بغیر وضو تو سو گیا، رات نو ڈرانے خواب ہی آسن۔ ہائے آیت الکرسی پڑھو، فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا
گل نہیں میرے پیارے بھائیو توجہ کر دے جایا جایا ادھر ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہاں ادھر ٹائم بڑا جلدی گزرتا جا رہا اجے 2 وظیفے ہو گئے سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی چل تیسرا وظیفہ بھی تینوں دسدا جاواں میرا دل آندا ہے یار میں وظیفہ پڑھا نال تسی بھی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایک وظیفہ بنا لے جناب درود پاک پڑھیا کر کثرت نال پڑھیا کر اگر دکان تے بیٹھا 5 منٹ لگ گئے کوئی گل نہیں 5-6 مرتبہ پڑھ لیا کر جا رہے سفر دے اندر درود پاک پڑھیا کر فائدہ کی ہوئے گا میرے پیارے بھائی اور دوستو پہلا فائدہ یہ ہوئے گا ایک مرتبہ درود پڑھیں گا 10 گنا معاف ہو جان گے دوسرا فائدہ کی ہوئے گا درود ایک مرتبہ پڑھیں گا 10 نیکیاں لکھ دتیاں جان گیا تیسرا فائدہ یہ ہوئے گا وہ درود ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ 10 رحمتاں آسمانوں نازل کر دے گا رحمتاں نازل ہو جان گیا لو جی چوتھا فائدہ کی ہوئے گا درود پاک پڑھن دا نبی پاک دا یار ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو المنذر دی کنیت سید القراء ان دا لقب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نا آ گیا دن اللہ دے نبی جی میں تھوڑے تے درود پڑھنا وا کتنا درود پڑھا نبی پاک فرماندے نے ما شیتا جتنا تیرا دل کرے پڑھیا کر آندا اللہ دے نبی جی میں 4 حصے کر لواں گا دعا دے ایک حصہ درود پڑھاں گا 3 حصے دعا کراں گا نبی پاک فرماندے نے درود دی مقدار اور بدا دے آندا اللہ دے نبی جی 2 حصے درود پڑھاں گا 2 حصے دعا کا توجہ ہے یا کوئی نہ توجہ ہے ماشاءاللہ گوڑے چھڑ دے کوئی گل نہیں 10-15 منٹ باقی رہ گئے کوئی گلہ سمجھ لو دین سکھ لو کیونکہ یہ گلہ پتہ نہیں خبر دوبارہ ہونی ہے نہیں ہے کوئی نہ تو ہی تھائی دنیا تے باقی رہنا ہے کوئی نہ ایک حدیث تو سمجھ لیں گا اے سارے جتنے آئے ہیں ساڑھی بخشش واسطے کافی ہے توجہ کریا دیا اللہ دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے ایک جناب 2 حصے کے اندر میں دعا کرانگا 2 حصے درود پڑھانگا نبی پاک اندر درود اور پڑھیا کر آندہ 3 حصے درود پڑھاں گا 1 حصے دعا کراں گا نبی پاک اندر درود اور پڑھیا کر آندہ میں درود پڑھتا ہی رہاں گا اور کچھ نہیں منگا گا ہن میں حدیث دے الفاظ تینوں سنان لگیا ہوا اے نبی پاک دی زبان تو نکلے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا اذن تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا اے میرے سیابی اگر درود پڑھتا رہے گا 2 فائدے ہونگے تیرے گناہ بھی معاف ہو جان گے ساریاں پریشانیاں اللہ دور کر دے گا یہ کنے گل کی تھی نبی پاک نے فرمایا یہ سونے نبی پاک نے فرمایا درود پڑھیا کر پریشان ہے تاں درود پڑھیا کر دعا قبول ہوئے گی درود پڑھیا کر درود پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا میرے تواڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے ایک باغ چ داخل ہوئے باغ دے اندر داخل ہو کے نبی پاک نے سجدہ کیتا اتنا لمبا سجدہ کیتا میں سوچیا کدے نبی پاک نو کچھ ہو ہی نہ گیا ہوئے اتنا لمبا سجدہ کیتا پھر نبی پاک نے سر سجدہ چکیا میں کہ اللہ دے نبی جی کی گل بن گئی ہے آج بڑا لمبا سجدہ کیتا جے نبی پاک آندڑا اے عبدالرحمن کیا میں رب دا شکر ادا نہ کرا آج اللہ پاک نے ایک گفٹ دے تحفہ میں نے عطا کیتا اللہ دے نبی جی وہ گفٹ دے تحفہ کیڑا ہے فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ درود میرے تے بھیجے گا اللہ اس بندے تے رحمت نو نازل فرما دے گا اور جڑا سلام بھیجے گا اللہ دے واسطے سلامتی نو نازل کر دے گا کی فائدہ ہوئے گا درود پڑھن دا وہ میرے پیارے بھائی حدیث سندا جا فرمایا اول الناس
الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ فرمایا جڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پڑھدا ہے میرے اور تواڈے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے تے درود پڑھن والا بندہ ایسے بندے نو اللہ میرا گوانڈی بنا دے گا گوانڈی بنا دے گا۔ ایک حدیث اور سن لو درود پاک دی جناب اے جناب شان اور فضیلت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے شام دی نماز تو بعد 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے کتنی مرتبہ گج کے جواب دیا جے سارے نہیں بولے کتنی مرتبہ اور بہرحال تسی بھی بولو کتنی مرتبہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے صبح شام۔ حدیث سنیا جے نبی پاک فرماندے نے ادرکت ہو شفاعتی ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ جڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دی سفارش میں محمد کراں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کراں گا۔ اس واسطے میں اعلان کرنا چاہنا وا وہ سونا مکھڑا تے زلفاں نکالیا اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں وہ سونا مکھڑا تے زلفاں ان الذین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو لیکن رب آپ نماز نہیں پڑھدا، زکات ادا کرو لیکن رب آپ زکات ادا نہیں کردا، حج کرو لیکن رب آپ حج نہیں کردا۔ لیکن جدوں واریاں آئیاں نا درود پڑھن دیاں اللہ پاک نے کہا درود تسی پڑھو میں رب بھی عرشاں تو درود بھیجنا وا میں بھی بھیجنا وا میں بھی بھیجنا وا وہ سونا مکھڑا تے زلفاں نکالیا اور رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر وہ دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر وہ دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر وہ گھر رہن گیاں وہ گھر رہن گیاں سدا خوش حالیاں اس گھر رہن گیاں سدا خوش حالیاں وہ سونا مکھڑا تے زلفاں نکالیا رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ میرے پیارے بھائیو 3 وظیفے ہو گئے آج دے جمعے دے فاتحہ آیت الکرسی درود پاک چوتھا وظیفہ بڑا آسان وظیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا تانوں نبی پاک دا دم نہ دسا بولو جا نبی پاک جڑا خود دم کر کے اپنے آپ تے دم کر دینو دم توانو نہ دسا اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دم کر دے اپنے آپ دے دم کریا کر دے کیڑا دم کر دے ان سنیا جی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تین سورتاں پڑھ کے نبی پاک خود دم کریا کر دے اے میرے سونے نبی دا دم ہے. اج میں کوئی دم دسا کوئی شیخ دم دسے اون دی اپنی گل ہے. اے میرے نبی دا دم ہے میرے نبی دا دم ہے. نبی پاک دم کریا کر دے جدو آخری دنہ دے اندر بیمار ہو گئے آقا نو بخار چڑھ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دم نبی پاک دے کریا کر دیا. ہر نماز تو بعد آقا ایک ایک مرتبہ سورت پڑھ دینا. صبح شام تین مرتبہ نبی پاک کے سورت پڑھ دینا. اور جیڑا بندہ ہے سورتاں پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو جادو جنات شیطان بری نظر تو محفوظ فرما لیندا ہے. اللہ اکبر. پنجواں دم ٹائم تو مینو جناب حجا مار رہا ہے اندر کاری جلدی گل مکا دیا. ادھر بڑا وظیفے باقی نے ٹائم مکدا جا رہا ہے. چلو شارٹ گل بیان کریے. پنجواں دم پنجواں وظیفہ پنجواں ذکر اللہ اکبر آسان ذکر ہے. ہوں ادھر ذرا میرے پاس ویکھ میں تینوں یاد کراواں. نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے دعا یاد کر لے. یہ شان چ دو حدیثاں سناواں گا. اور انشا دے بازیا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہے دعا یاد کر لیندا ہے اے دعا پڑھ کے جڑی بھی دعا منگدا ہے اللہ رد نہیں کردا. اور اگلی حدیث سن جی میں حدیث جناب ٹیٹ ہے میں تیری سبحان اللہ بھی ٹیٹ ہونی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ ہے دعا پڑھدا ہے اللہ دی رحمت جوش وچ آ جاندی ہے. اللہ دی رحمت جوش جا جاندی ہے. پڑھیا کر وظیفہ بنا لے ورد بنا لے. اچھا مینوں اے دسو کوئی بندہ مچھلی دے پیٹ اندر چلا جائے او دے اندر زندہ رہے اس وڈی بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ میرے خیال چ کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی. او بندہ اوتھے بیٹھ کے دعاواں پڑھدا ہے اللہ زندہ مچھلی تو باہر نکال دیندا ہے. پڑھیا کر وظیفہ پڑھیا کر. میں گل مکاندا جاواں. چھواں ذکر اج دے جمعے دا کیڑا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا سارے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. چھواں ذکر ہے اینو پڑھیا کر. لے ہن تینوں کاری گناہگار کاری خطا کاری وظیفہ دس رہا ہے. اے گلے تے بیٹھ جائیں دکان والے گلے تے بیٹھ جائیں. اے وظیفہ تو پڑھدا رہ اینو اپنی جناب اینو اپنی زبان تے تاری کن والا بن جا. اینو پڑھن والا بن جا. صبح پڑھتا ٹھیک ہے شام پڑھتا ٹھیک ہے زور ٹائم پڑھتا ٹھیک ہے اثر ٹائم پڑھتا ٹھیک ہے. جس ٹائم دل کردا ہے اپنے گلے تے بیٹھ کے پڑھنا تیرا کم ہے. انشاءاللہ تیرے گلے وچوں کدے بھی پیسہ نہیں مکے گا کدے پیسہ نہیں مکے گا. پڑھن والا بن جا. ایویں پریشان ہوتا ہے آندا مولوی جی دعا کر دیو کوئی نوکری نہیں مل رہی. میں کادیاں دعاواں کرنیاں میں تے گناہگار ہاں. تسی خود پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھ ذرا اینو پڑھن والا بن جا. تیری ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں. وظیفے اور بھی بڑے لکھے نے لیکن میں آخری حدیث سنا کے وہ میاں گل مکانا چاہنا وا. سیدنا علی بولو رضی اللہ تعالیٰ نو. انہاں کول ایک بندہ آ گیا وہ بہت زیادہ قرضے دے اندر دبیا ہویا ہے. قرضے دے اندر دبیا ہویا مقروض بندہ آ گیا. آندا پیارے علی جی کوئی وظیفہ دس دیو میں بڑا پریشان ہاں میرا قرضہ دور ہو جائے. حضرت علی آندا میں تینوں او وظیفہ دساں گا جیڑا مینوں نبی پاک نے دسیا ہے جیڑا مینوں نبی پاک نے سکھایا ہے. اور حضرت علی آندے نے جیڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھے گا میں گارنٹڈ گل کرنا وا ایک پہاڑ جنہ اس بندے تے قرضہ
ہوئے پہاڑ جتنا بڑا قلعہ ہوئے وہ بندہ دعا یاد کر لوے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. جنوں دعا یاد نہ ہوئے میں تیرے موبائل دے اندر سیو کرانگا نہیں تا 2-4 دن بعد ویڈیو بن رہی ہے نیٹ دے اوپر دعا آ جائے گی یاد کر لے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پیارے علی آندے نے اوے آن والیا اے وظیفہ پکا لے اینو پڑھن والا بن جا اے وظیفہ تو پڑھے گا اللہ تیرے سارے قرضے دور کر دے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. 7 وظیفے بیان کیتے ہیں وظیفے بڑے باقی ہیں لیکن ٹائم مک چلے انشاءاللہ پھر کدے باقی گلاں بعد چھوڑ گئیاں. ہن میں آخر تے جڑی گل کرنا چاہنا ہر وظیفہ آ لیے لیکن جڑی بات میں سمجھانا چاہنا وا کہ اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ رب نو یاد تک کرنا وہ تیریاں تنگیاں کا دیاں اللہ دور نہ کرے وہ تک کون کہندا فیکون ہو جاندا وہ تاکداں دا مالک ہے. وہ رب چاہے مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن یونس نو زندہ رکھ سکدا وہ رب چاہے اسے جناب رستے تو موسیٰ نو گزارے اسے رستے تے فرعون نو ڈبائے اور رب چاہے 40 دن حضرت ابراہیم نو آگ دے اندر زندہ رکھے کون نو پوچھن والا وہ طاقتاں والا مالک ہے. وہ چاہے جناب وکدا وکاندا کوے اندر اے اپنے دا کھادا اپنے دا ڈگیا یوسف بازار مصر اندر ایک ٹائم وکری لگ رہی ہے دوسرے ٹائم مصر دا بادشاہ بنا دے ان پوچھن والا کون ہے. اس واسطے وظیفہ بنا ورد بنا پڑھیا کر کی اللہ 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 ہر دم اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ او جد مشکل آوے حال اللہ کردا. ذرا آخو سبحان اللہ. مشکلہ کون حل کردا ہے؟ سارے نہیں بولے کون حل کردا ہے؟ اللہ. او جد مشکل آوے حل اللہ کردا اے خالی جولیاں وہ سب اللہ بھردا اے خالی جولیاں وہ سب اللہ بھردا. بن رب دا سوال کدے جاویں گا نہ خالی بن رب دا سوال کدے جاویں گا نہ خالی او سب دیاں جولیاں بھردا. اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ او محتاج اللہ دا یہ سارا زمانہ او محتاج اللہ دا یہ سارا زمانہ اینو چھڑ کے یارو کتے ہور نہ جانا. تو بھی رب کول مانگ او تو بھی رب کول مانگ کدی ہوویں گا نہ تنگ او جتوں سارا زمانہ منگدا. اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ. آخری جملہ او میری جان علی میرا پیر علی او میری جان علی او میرا پیر علی میرا مان علی او میرا شیر علی. اللہ دے نبی دا سونا ویر علی او تینوں آکھا صبح شام او تینوں آکھا صبح شام او تینوں آکھا صبح شام بانے علی دا غلام تینوں آکھا صبح شام بانے علی دا غلام او سونا علی بھی رب کول منگدا. اللہ 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 ہر دم اللہ اللہ. اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو اے وظائف تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.